السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جو موجودہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے برپا کی گئی جنگ ہے، اس سے ایران اور دیگر عرب ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی کے پاس۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ جو جنگ ہے غیر منصفانہ طریقے کے اوپر ایران کے پر مسلط کی گئی ہے۔ کوئی اس کی بنیادیں نہیں تھیں، یہ تو ایک ریالٹی ہے۔ بالکل، لیکن دنیا کہہ رہی ہے۔ لیکن اب ریالٹی یہ ہے کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی پاور اور دوسری امریکہ اور دوسری علاقائی سب سے بڑی ملٹری پاور وہ اسرائیل، وہ دونوں مل کر ایران کے اوپر حملہ آور ہے۔ ایران جوابی طور پہ اسرائیل کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے اور عرب ممالک کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہاں امریکن اڈے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ چلو جواز یہ بن گیا، امریکہ ایران کی ہر انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، وہ ان کے دفاعی جو بھی ان کے سہولتیں ان کے پاس میسر تھیں وہ سب کو تباہ کر رہا ہے۔ پاور پلانٹس کی دھمکی دی ہے، اب پاور پلانٹ اور انرجی سیکٹر کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، حتیٰ کہ بچوں کے سکولوں پہ، سکولوں پر بھی بم جا گرے ہیں، ہسپتالوں پہ۔ بالکل۔ اب اگر اسی کا جواب دیتے ہوئے ایران عرب ممالک کے پانی کے وسائل کے اوپر حملے کرتا ہے، ایران ان کے تیل کے وسائل کے اوپر حملہ کرتا ہے، جیسے قطر کے گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب یہ تو آپ ایک تیلی بھی ڈال دے پانی کے اوپر یا گیس کے اوپر، وہ تو آگ خود بخود لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب اگر ایران تباہ کر دے، اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، جو کہ جاری رہتی نظر آ رہی ہے، جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اگرچہ ٹرمپ جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن جو ایرانی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پاکستان جو کوشش کر رہا تھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ 1 تاریخ تک امریکہ کا وفد بھی پاکستان میں آ جائے گا اور ایران کا بھی آ جائے گا اور گفتگو سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو سکی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 15 نکات امریکہ نے بھجوائے ہیں پاکستان کو ایران کو دینے کے لیے، اس کے اوپر ایران میں کوئی موقف نہیں بن پا رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو خطرہ ہے ہر وقت بمباری کا، مارے جانے کا، وہ اکٹھے بھی نہیں ہو پا رہے اور تقسیم بھی ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ایرانی، جو خبریں آ رہی ہیں ایران کی، جو خاص کر پاسداران انقلاب یا ان کے مذہبی رہنما، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، اب اگر ہم بھی عربوں کا جو ان کو اڈے دیے ہوئے ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے، عرب تباہ ہوں یا ایرانی تباہ ہوں، ہمارے مسلمانوں کے جو وسائل ہیں وہی تباہ ہوئے نا۔ یہ تو غصے کی کیفیت بن گئی۔ امریکہ سے کو تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے اس تیل اور گیس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جس ملک کو اب عربوں کا اور ایران کا تیل اور گیس چاہیے، وہ اپنی بحریہ لے آئے اور اپنے ٹینکر بھروا کے لے جائے، خود دفاع کرے اپنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اپنا ہرمز بند رہتی ہے تو بند رہے، ہم چاہتے ہیں کہ جس کو تیل چاہیے آ کے لے جائے اور ایران کے ساتھ آ کے لڑے۔ اب یہ کیفیت ہے۔ اب اگر اس کیفیت میں یہ جنگ اگلے 2 3 4 ماہ چلتی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا بچ جائے گا۔ ابھی سے بہت بڑا بحران ہے، تیل کا دیکھ لیں، گیس کا، اتنا بحران ہے۔ بالکل۔ اور اگر یہ سارا چیزیں ٹوٹ گئی، 3 ماہ تو بڑا لمبا عرصہ ہے، بالکل، اگر چلتی ہے اگلے 90 ڈیز، بالکل، تو نہ ایران کے پاس کچھ بچے گا، نہ عرب ممالک کے پاس کچھ بچے گا۔ اور باقی ممالک، ایشیا کے ممالک سارے تیل اور گیس لیتے ہیں، پاکستان انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، اپنا سب لیتے ہیں ادھر سے، کوریا وغیرہ، اور اسی طرح یورپ وہاں سے گیس بہت لیتا ہے، تیل بھی لیتا ہے، تو ان کو بہت نقصان ہے اور امریکہ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نتیجتاً ہم تو یہی کہیں گے ایران سے اور لیکن امریکہ کے ڈالر کو تو خطرہ ہے نہیں۔ دیکھیے جب یہ تباہ ہو جائیں گے تو پھر ڈالر کو کیا خطرہ ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے، چائنا کی اکانومی بیٹھ جائے گی، آئل اور گیس نہیں ملے گا۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے ملک دباؤ ڈالیں امریکہ کے اوپر بھی، اسرائیل کے اوپر بھی، اور ایران کسی نتیجے پہ پہنچے،
کوئی ایگریمنٹ کریں. امریکہ اور یورپ میں سول سوسائٹی کھڑی تو ہوئی کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ نہیں مان رہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل. ہم ایران سے بھی ریکویسٹ کریں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی، کہ کسی ایسی قابل عمل ڈیل پہ پہنچیں تاکہ دنیا کی اکانومی کو نقصان نہ پہنچے اور ہمارے خطے کے ممالک تباہ نہ ہوں. وہاں ہمارے لاکھوں لوگ ہیں، وہ بھی بے روزگار روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. بالکل خطرہ تباہی کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.